بجلی بست پروگرام پر عمل شروع، رات 9 بجتے ہی بازار بند ہو گئے، شاپنگ مال بیکریوں کو تالے لگ گئے، پرچون فروش بھی گھروں کو روانہ، شادی ہال مالکان نے 10 بجتے ہی فنکشن روک دیے، ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے لیے رات 11:30 بجے کی ڈیڈ لائن، فارمیسی اور پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے، انتظامیہ احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے متحرک، ڈی سی عمر شیر کہتے ہیں خلاف ورزی پر پہلے وارننگ ملے گی پھر دکان سیل ہوگی۔ وال روڈ، پینوراما، بیڈن روڈ، ہال روڈ، شاہ عالم مارکیٹ، اعظم مارکیٹ، انارکلی بازار بند، لبرٹی مارکیٹ، برکت مارکیٹ، مین مارکیٹ، اوریگا سینٹر، حفیظ سینٹر، ایم ایم عالم روڈ پر دکانیں بند کرا دی گئیں، یتیم خانہ، شادمان مارکیٹ، فیروز پور روڈ، اچرا، کریم بلاک مارکیٹ، مون مارکیٹ بند، مغل پورہ مارکیٹ، غازی آباد بازار، آر اے بازار، والٹن روڈ کو بھی بند کرا دیا گیا۔ سی سی پی لاہور بلال صدیق کہتے ہیں قانون پر ہر صورت عمل درآمد کرائیں گے۔ بجلی کا بحران برقرار، شہر میں 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، لیسکو کا شارٹ فال 400 میگا واٹ پر آ گیا، مضافاتی علاقوں میں اب بھی 6 سے 8 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے، کئی علاقوں میں پانی کی قلت کی بھی شکایت۔ رمضان شوگر ملز کیس، شہباز شریف کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست منظور، عدالت نے جب بھی بلایا میں حاضر ہوا، اب کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، ملکی امور کے لیے اہم اجلاس میں شرکت کرنا پڑتی ہے، وزیر اعظم کا موقف، حمزہ شہباز بھی اجلاس کے باعث پیش نہ ہو سکے، حاضری معافی کی درخواست منظور، احتساب عدالت کے جج اسد علی اوان نے سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، جسٹس شاہد وحید نے کیس فل بینچ کو بھیج دیا، کہا کیس تو آدھے منٹ کا ہے، میں بطور سنگل بینچ کیسے سن سکتا ہوں۔ حمزہ شہباز کی جانب سے منصور اعوان، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے۔ تربیلا 4 منصوبے میں 75 کروڑ 30 لاکھ کی کرپشن کا کیس، سابق چیئرمین وابکا مزمل حسین نیب لاہور میں پیش ہوئے، تحقیقاتی ٹیم کے سوالوں کے جواب دیے، میڈیا سے گفتگو میں کہا منصوبے کی لاگت 750 ملین تھی، 753 ملین کی کرپشن کیسے ہو گئی، تمام الزامات جھوٹ ہیں۔ پروجیکٹ کی قیمت ہی 750 ملین ہے اور پروجیکٹ بجلی بھی جنریٹ کر رہا ہے اور پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے سال میں اپنی کاسٹ بھی ریکور کر چکا ہے، تو آئی وڈ کال اٹ اے فریولس اینڈ بیس لیس۔ روپے کی بے قدری، ڈالر تاریخی بلندی پر پہنچ گیا، انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا، 1 روپے 21 پیسے اضافے کے بعد 209 روپے 96 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 213 روپے تک فروخت، ملکی قرضوں میں طوفان کی تیزی سے اضافہ، معیشت بھی مسلسل بوجھ تلے دب رہی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت پنجاب کو وفاق سے 1680 ارب روپے موصول، حکومت اہم شاہراہوں کی تعمیر کے لیے 9 ارب 70 کروڑ روپے قرض لے گی، محکمہ مواصلات و تعمیرات ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آسان اقساط پر قرض لے گی۔ نئی صوبائی حکومت نے صحت کے بڑے منصوبوں کے فنڈز روک لیے، گنگا رام ہسپتال میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے لیے فنڈز نہ ملے، طبی آلات سمیت دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے 2 ارب روپے درکار، منصوبہ پی این ڈی بورڈ کے بے جا اعتراضات کی نظر ہونے لگا، صوبائی وزیر صحت کی عدم موجودگی سے بھی معاملات التوا کا شکار۔ لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے پریزنٹیشن مانگ لی، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، کمشنر اور ڈی سی آئندہ ہفتے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیں گے، لاہور 2 اضلاع کی بجائے 9 تحصیلوں میں تقسیم ہوگا، شاہدرہ، واہگہ، ٹھوکر نیاز بیگ اور کہنا نئی تحصیل ہو سکتی ہے۔ مہنگائی کا طوفان، غریب دال روٹی سے بھی گیا، اکبری منڈی میں دال کی قیمتوں میں 30 روپے تک اضافہ، دال چنا 180 سے بڑھ کر 200 روپے ہو گئی، دال ماش 295 سے بڑھ کر 320 روپے کلو، دال مونگ چھلکا 170 روپے کلو، ہول سیل مارکیٹ میں سفید چنا 270 سے سیدھا 300 روپے کلو ہو گیا، ادھر چکی مالکان نے بھی آٹا پیسنے کے نرخ 4 روپے سے 14 روپے کلو کر دیے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری، پنجاب میں 10 لاکھ بچے اسکول چھوڑ گئے، لاہور کے 30,000 بچوں نے اسکولوں سے منہ موڑ لیا، والدین کے لیے مہنگی کاپیاں اور کتابیں خریدنا ناممکن ہو چکا،
حکومت نے توجہ نہ دی تو 20 لاکھ بچے اسکول چھوڑ جائیں گے، تعلیمی ماہرین نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ شہر کے 500 اسکولوں میں درجہ چہاروں کی بھرتیاں التوا کا شکار، 6 ماہ قبل تحریری امتحان لیا گیا، انٹرویو بھی ہو چکے، کون پاس ہوا کون فیل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے معاملہ دبا لیا، کہیں اندر کھاتے بھرتیوں کا پلان تو نہیں، کئی سوال جنم لینے لگے۔ پرائیویٹ اسکولوں کے طلباء پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں، جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کا مراسلہ، اسکول ایجوکیشن نے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو پرائیویٹ اسکولوں کے طلباء کے لیے بسوں کا بندوبست کرنے کا کہہ دیا، اقدام سے سڑکوں پر رش کم ہوگا۔ ٹریفک پولیس کی نظریں عوام کی جیب پر، وارڈنز کو جرمانوں کی مد میں 3 ارب 62 کروڑ کا ٹاسک، معمولی سے معمولی غلطی پر بھی چالان کا حکم، ای چالان کی بندش کا خسارہ اب پرچی کاٹ کر پورا کیا جائے گا، رواں مالی سال میں جرمانوں کا ٹارگٹ 20 کروڑ اضافی رکھا گیا۔ موٹر وے پر ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ، چالان پر ڈرائیور کے پوائنٹس کٹیں گے، 2 سال میں 20 پوائنٹ سے بڑھنے پر لائسنس منسوخ ہوگا۔ آئی جی خالد محمود کہتے ہیں موٹر وے پولیس نے 80 لاکھ سے زائد ڈرائیورز کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ مزدار ٹرانسپورٹرز نہ مانے، حکومت سے مذاکرات کا ایک اور دور ناکام، پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا برقرار، مزدار ڈیلرز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، رنگ روڈ سے ٹول پلازا ختم کرنے کے لیے احتجاج پر ہیں، سیکرٹری RTA خالد سندھو مظاہرین کو منانے میں ناکام رہے، DC آفس بھی دھرنا ختم کرانے کے لیے متحرک۔ وفاق کا نیٹ میٹرنگ منصوبہ لیسکو رکاوٹ بننے لگا، سولر سسٹم سے بجلی پیدا کرنے والوں کی مشکلات برقرار، نیپرا نے نوٹس لے لیا، کنیکشن نہ ملنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا کہہ دیا۔ قائد اعظم سولر پاور کمپنی میں میرٹ کے خلاف بھرتیوں کی انکوائری، CEO بدر منیر کے بیانات قلم بند، بدر منیر پر جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر پروموشن حاصل کرنے، ریسٹ ہاؤسز کے فنڈز میں خود بڑھ کا الزام ہے۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس، 14 PTI رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اسلم اقبال نے 28 جون تک عبوری ضمانت کرا دی، اندلیب عباس، یاسر گیلانی، جمشید اقبال سمیت دیگر رہنما انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوئے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کانسٹیبل کمال احمد کی شہادت کا کیس، ملزم اکرمہ بخاری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 جولائی تک توسیع۔ گورنر کی اسمبلی سے متعلق آرڈیننس جاری کرنے کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی، ایڈوکیٹ جنرل معاونت کے لیے 24 جون کو طلب۔ درآمد شدہ خوردنی اشیاء میں حرام اجزاء ملا کر بیچنے کا کیس، چیف سیکرٹری کامران افضل، DG فوڈ اتھارٹی شعیب جدون سمیت دیگر افسران پیش، جسٹس طارق سلیم شیخ نے درخواستوں پر سماعت کی، ہائی کورٹ نے حکومت کو مفصل رپورٹ کے لیے 27 جون تک مہلت دے دی۔ اراکین پنجاب اسمبلی کے اثاثوں کی تفصیلات جاری، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز 41 کروڑ 43 لاکھ کے مالک، 9 کروڑ 71 لاکھ کے مقروض، عثمان بزدار 5 کروڑ 80 لاکھ، اسپیکر چودھری پرویز الہی 23 کروڑ 14 لاکھ، عبدالعلیم خان 1 ارب 70 کروڑ، میاں محمود الرشید 18 کروڑ، سبطین خان 1 کروڑ سے زائد، اویس لغاری 44 کروڑ، دوست مزاری 2 کروڑ کے اثاثوں کے مالک۔ ایوان اقبال میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس، پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو نے صدارت کی، بجلی جانے پر اجلاس کل تک کے لیے ملتوی، فیصل آباد سے رکن اسمبلی میاں حامد رشید پاؤں مڑنے سے گر گئے، ایوان میں کیا ہو رہا ہے، بلی بھی اجلاس کی کارروائی دیکھنے چلی آئی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا اجلاس، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم، میاں محمود الرشید، راجہ بشارت اور دیگر ارکان کی اجلاس ختم کرنے کی تجویز، اپوزیشن لیڈر سبطین خان کہتے ہیں اجلاس بغیر حکومت کے بے مقصد ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس، کاشتکاروں کو اخوت کی طرز پر آسان اور بلا سود قرض دینے کا پلان۔ وزیر اعلیٰ نے زرعی ریسرچ اداروں کی کارکردگی پر رپورٹ طلب کر لی۔ احساس راشن مدد پروگرام بند کرنے کی سفارش مسترد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر مملکت حنا ربانی کھر سے ملاقات کی۔ فیٹف میں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ حمزہ شہباز نے حنا ربانی کھر اور ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب علی غور رحمان سے رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ علی حسام اصغر، شہزاد علی ملک سمیت دیگر موجود تھے۔ رائس ایکسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطالبہ۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق پر ہر صورت عمل درآمد کی ہدایت۔ افسران کو بچوں اور خواتین سے متعلق جرائم کی روک تھام کا بھی ٹاسک۔ ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر کی شہداء کے ورثاء سے ملاقات۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد امین، ظہیر شوکت، محمد اصغر، امتیاز حسین اور امداد علی کے اہل خانہ ملے۔ چیئرمین LWMC خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس۔ سی ای او رافع حیدر، ڈپٹی سی ای او فہد محمود سمیت متعلقہ افسران شریک۔ عید الاضحیٰ کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ۔ لاہور کا ضمنی الیکشن، لیگی امیدواروں کی مہم میں تیزی۔ پی پی 168 میں ملک اسد کھوکھر کے اہل علاقہ سے ملاقات۔ MNA شائستہ پرویز کا پی 167 کا دورہ۔ علی پرویز ملک، میاں سلیم چودھری بلال بھی ہمراہ تھے۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کی تیاری۔ صدارت کے امیدوار خالد جاوید اور امیدوار ممبر ایگزیکٹو کمیٹی محسن ورد کا ہائی کورٹ بار کا دورہ۔ ووٹر وکلاء سے حمایت مانگی۔ ملائیشیا کا کاروباری وفد زرعی ایکسپو میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گیا۔ 50 رکنی وفد کے ایوان صنعت و تجارت میں میاں نعمان کبیر سے ملاقات ہوئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی پاکستان ایگری ایکسپو، ڈی جی شعیب جدون نے افتتاح کیا۔ آپریشن ٹیکنیکل ریسورس اینڈ لائسنسنگ کے اسٹال توجہ کا مرکز رہے۔ دودھ اور مسالہ جات میں ملاوٹ چیک کرنے والی کٹس بھی نمائش کا حصہ۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس، سالانہ رپورٹ اور اکاؤنٹ کے آڈٹ کا جائزہ۔ پاکستان بلائنڈ اور ڈیف ٹیموں کے لیے 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم کا اعلان کیا۔ اسپورٹس بورڈ کے تحت سمر کیمپ کا اہتمام۔ اسکول اور کالجز کے بچوں کے درمیان بیڈمنٹن کے مقابلے۔ سیکرٹری اسپورٹ اسد اللہ فیض نے کیمپ کا دورہ کیا۔ کوچ ننھے کھلاڑیوں کو بھی تربیت دیں گے۔